ओके, सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आप ये देखिए कि ये दो पार्टिकल्स हैं ऑफ सम इक्वल मैसेज हैं उनके एम, और वो जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, और वो यहाँ पर आके जो है वो आई मीन टकराते हैं, और उनके टकराने से जो है वो एक नया पार्टिकल ऑफ और एक नया पार्टिकल जो है जनरेट होता है जिसका कि कंबाइंड मास एम है। तो एक सेकंड में अपनी किताब भी खोली क्योंकि इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ, तो इसकी मुझे तो ज़बान में तो याद नहीं होगा एग्जैक्टली व्हाट इज 2.1। हाँ, वो ये है कि टू lump of clay each of mass m collide head on at 3 by 5 c. They stick together. Question: what is the mass m of the of the final composite lump? ठीक है, तो ये यहाँ के टकराए हैं किसी पॉइंट पे, और जिसकी वजह से ये एक नया पार्टिकल जनरेट हुआ है, या लम्प आप कह सकते हैं। ये क्ले का मतलब समझते हैं, ये जो होती है गीली मिट्टी, राइट। तो वो आगे टकराई है, और वो टकराने के बाद अब जो उसकी कंबाइंड मैस है उस उस, उस उस नए क्लम्प का वो एम है, कैपिटल एम। ठीक है, तो अब इसके अंदर और चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे थे और सेम स्पीड से, तो यकीनी तौर पे इनके मोमेंटम वगैरह सब बराबर होगी। तो और वो मतलब सेम इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, और वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनिशियल मोमेंटम का जो सम ज़ीरो है तो फाइनल मोमेंटम का भी सम ज़ीरो होगा। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो नया क्लम्प है वो एट रेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ सीधा सीधा जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो फार्मूला है वो आप लगा सकते हैं। और उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे किताब में भी दिया हुआ है कि इस न्यू ये जो न्यू प्लम्प है उसकी एनर्जी जो होगी वो E1 प्लस E2 है। और चूँकि E1 आप अगर फॉर एग्जांपल ये वाला जो जो लेफ्ट हैंड साइड पे पार्टिकल है, अ, इसकी अगर एनर्जी आप E1 कह दें और इसकी एनर्जी अगर आप E2 कह दें, बहरहाल इनमें जो बाकी सब चीज़ें बराबर हैं, तो बेसिकली E1 इक्वल्स टू E2 है, और वो जो है वो ट्वाइस ऑफ ई, आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आप देखेंगे इसमें जो इस्तेमाल किया है वो स्मॉल एम इस्तेमाल किया है, यानी कि इन दोनों छोटे जो पार्टिकल्स हैं या जो क्लम्प हैं उनकी जो एनर्जी है उसको ट्वाइस हो गया, जो कि एम सी स्क्वायर के बराबर है। यहाँ से आप क्योंकि आपके पास सिंपल इक्वेशन आ गई है, और यू कैन राइट ई एम, उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आपको याद होगा ना, ई एम लिखा जा सकता है गैमा टाइम्स एम सी स्क्वायर, राइट। तो वो उसने यहाँ पे लिख दिया है, तो सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आप एम जो है वो निकाल सकते हैं। और ये सीधी सीधी बात डिक्टेट कर रहा है कि ये जो नया क्लम्प बना है, इट हैज़ टू बी आई मीन ग्रेटर देन 2, राइट। क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं होगा तो फिर ये जो इक्वेशन है वो गड़बड़ कर जाएगी, राइट। यहाँ पे राइट, तो ये 5/2, क्योंकि ये 2 से इसलिए बड़ा होना चाहिए क्योंकि इन दोनों के जो वो हैं, और क्योंकि ये रिलेटिविस्टिक कोलिजन हो रही है, तो इनका जो सम है, आप देखेंगे ये 5/2 का मतलब है ये ढाई है, 2.5 है, और ये 2 है, तो बाकी जो एनर्जी है वो फिर यहाँ से जो उनकी काइनेटिक एनर्जी थी वो समहाउ, क्योंकि एनर्जी तो अपनी फॉर्म चेंज कर सकती है ना, तो वो आपको जो एक्स्ट्रा एनर्जी दिखाई दे रही है वो बेसिकली वहाँ से आ रही है। ऑन दी अदर हैंड ये एक तरह का कोलिजन था। दूसरा 3.2 जो है वो एक्सप्लोजन है, बिल्कुल ऑपोजिट। कि अगर एक क्ले रखा हुआ हो ऑफ सम मास एम, और वो दो स्मॉल जो क्लैंप में अगर वो टूट जाए, तो आपको मालूम ये करना है कि ये जो ईच एम है इनकी स्पीड क्या हो सकती है।
تو اگین آپ کو بیسکلی جو استعمال کرنی ہے وہ کنزرویشن آف انرجی ہے، کیونکہ اگین جو کنزرویشن آف لینئر مومنٹم ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم ہمیشہ اس ایم جو پارٹیکل ہے اس ریسٹ فریم میں بیٹھ سکتے ہیں، تو اس کی انیشیل مومنٹم زیرو ہے تو اس کی فائنل مومنٹم بھی زیرو ہوگی، اور یہ دونوں پارٹیکل ہمیشہ جس سمت میں بھی نکلیں گے وہ ہمیشہ ایسی ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں ہم سیدھا کنزرویشن آف انرجی ہم یہاں سے لگا سکتے ہیں، کوئی ایم سی اسکوائر جو برابر ہے وہ 2 ٹائمز گیما ایم سی اسکوائر کے برابر ہے، تو وہاں سے آپ یہ سی اسکوائر وغیرہ کینسل ہو جائے گا، تو آپ کے پاس ایم ایکولس ٹو 2 ٹائمز گیما ایم بچے گا، جس کو کہ گیما کو آپ ایسے لکھتے ہیں، ونس یو ہیو دس تھنگ آپ اس کو اسکوائر وغیرہ کریں، اور اسکوائر کرنے کے بعد آپ کے پاس ویلوسٹی آ سکتی ہے جو کہ ایچ پارٹیکل کی ہوگی، تو یہ وی ایکولس ٹو سی ٹائمز اسکوائر روٹ 1 مائنس 2 ایم بائی ایم، کیپٹل ایم۔ اگین اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم جو ہے وہ 2 ایم سے بڑا ہونا چاہیے لازمی طور پہ، ادروائز کیا ہوگا کہ اگر یہ 2 ایم بڑا ہے ایم سے تو یہ 1 مائنس یہ بڑا نمبر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، 1 سے بڑا نمبر، تو 1 یہاں پہ ہے تو یہ اسکوائر روٹ مائنس میں چلا جائے گا جو کہ کمپلیکس ہو جائے گا، امیجنری ہو جائے گا، تو دیٹ آلسو ڈکٹیٹس کہ ایم ہیز ٹو بی گریٹر دین 2 ایم، رائٹ؟ تو اب یقینی طور پہ وہ جو دو پارٹیکل فلائی آف کریں گے ان کے پاس کائنیٹک انرجی وغیرہ سب کچھ ہوگی، جب آپ نے وی نکالا ہے تو یقینی طور پہ کائنیٹک انرجی ہوگی، لیکن یاد رکھیں کہ یہ جو ہم جب ریلیٹیوسٹک انرجیز پہ بات کرتے ہیں تو وہ جو عام ہمارے پاس کائنیٹک انرجی کے فارمولے ہیں ہاف ایم وی اسکوائر وغیرہ کے، وہ ایز اے لمیٹنگ کیس کے طور پہ آتے ہیں، جو ہمارے مین فارمولے ہوتے ہیں ریلیٹیوسٹک میکینکس میں، وہ بیسکلی ای اسکوائر ایکوس ٹو ایم ناٹ۔ ہیلو السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے۔ آواز کلیئر نہیں آ رہی، اب کچھ کلیئر ہوئی؟ یس سر اب کلیئر ہے۔ ہاں، تو آپ کو یہ جو میں نے ابھی کچھ آرگومنٹ دیے کہاں سے سمجھ میں نہیں آئے؟ سر یہ والا کوشچن نہیں سمجھ آ رہا۔ میں یہ وہی سمجھ میں آ گیا، آپ نے کہا نیگیٹو آئے گا، اس کے بعد آپ نے آگے بتایا۔ ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ 2m/m جو ہے یہاں سے ہمیں یہ ایکویشن ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ اگر فار ایگزامپل یہ جو 2 ٹائم اسمال ایم جو ہے وہ اگر ایم سے بڑا نمبر ہو جائے تو ہمارے پاس یہ نمبر 1 سے بڑا ہو جائے گا، تو اور یہاں پہ 1 لکھا ہوا ہے تو 1 مائنس سم تھنگ بگر دین 1 وہ اسکوائر روٹ کو امیجنری کر دے، وہ بیسکلی اسکوائر روٹ کو مائنس میں لے جائے گا، جو کہ پھر یہ ویلوسٹی امیجنری ہو جائے گی، کمپلیکس ہو جائے گی، جو کہ ایک فزیکل چیز کمپلیکس مطلب آئی مین امیجنری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ اس کے پاس ویلوسٹی ہے یقینی طور پہ اس کے پاس کائنیٹک انرجی ہوگی لازمی طور پہ، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہم نارملی کلاسیکل میکینکس میں جو ہاف ایم وی اسکوائر ٹائپ کے ایکویشنز استعمال کرتے ہیں، ریلیٹیوسٹک جو وہاں پر ریلیٹیوسٹک میکینکس ہے اس میں اس طرح کی ایکویشن ہمارے پاس صرف لمیٹنگ کیسز میں آتے ہیں، یعنی کہ جب اسپیڈ آف لائٹ سے بہت کم ہو، اور میرا خیال ہے یہاں پہ ہم نے کہیں آگے جا کے کوئی اس کی کوئی اس کو ڈرائیو بھی کیا ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، مجھے یاد نہیں ہے ایگزیکٹلی کہاں پہ ہے، لیکن جو میرا مقصد کہنے کا یہ تھا جو ہمارے پاس مین ایکویشنز ہوتی ہیں وہ اس طرح کی ایکویشنز ہیں، ای اسکوائر از اکولس ٹو ایم ناٹ اسکوائر سی 4 پلس پی اسکوائر سی اسکوائر ٹائپ کی جو ایکویشنز ہیں، دیز آر دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ فنڈامنٹل ایکویشنز، رائٹ؟ یا پھر آپ اس کے بعد یہ اس طرح کے جو ایکویشنز ہم بعض دفعہ استعمال کرتے ہیں کہ ایم ایکولس ٹو ایم ناٹ ٹائمس یہ جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے آئی مین گیما ٹائمس سی اسکوائر ٹائپ کی، یہ آپ ایکویشن استعمال کرتے ہیں۔ ہاف ایم وی اسکوائر جو ہے نا وہ نان ریلیٹیوسٹک میکینکس میں استعمال ہوتی ہیں، تو وہ لمیٹنگ کیسز میں ہیں، اور آپ بیسکلی یہی جو ایکویشن ہے آئی مین ایم ناٹ اسکوائر سی 4 وغیرہ کو، اس میں سے اگر آپ سی کو باہر نکالیں، رائٹ، اور اس کا آپ ٹیلر ایکسپینشن کریں تو آپ کے پاس آپ دیکھیے گا ریسٹ میس انرجی آئے گی اور آپ کے پاس کائنیٹک انرجی آ جائے گی۔ یہاں پہ کہیں ہم نے اس کو ڈرائیو بھی کیا ہوا ہے، اف آئی ایم ناٹ رانگ، مجھے یاد نہیں ہے کدھر کیا ہے، یس سر کیا تھا۔ ہاں بٹ سم ویئر۔ تو
یہ مین پوائنٹ ہے اس کے اندر کہ یہ جو ایکویشنز ہیں اس طرح کی وہ نان ریلیٹوسٹک میکینکس میں تو ویلڈ ہیں، ایک ریلیٹوسٹک میکینکس میں وہ اس طرح کی ایکویشن ویلڈ نہیں ہے، وہ صرف لمیٹنگ کیسز میں آئیں گی. سو بات کلیئر ہوئی آپ کی؟ Yes, sir. Any other question? بائی دی وے میں وہ دیکھا تھا وہ جو چاؤ کی کتاب تھی کلاسیکل میکینکس تو اس میں آئی تھنک آخری چیپٹر اس پہ دیا ہوا ہے ریلیٹیوٹی پہ، اور کافی اچھا ہے. لیکن بس وہی والی بات ہے کہ وقت کی بات ہے، ورنہ اس نے ریلیٹیوسٹک فارمز دی ہوئی ہیں نیوٹن لاز وغیرہ کی، آپ چاہیں تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. اٹس اے ویری گڈ بک. کبھی کبھار وہ کہیں کہیں غلطیاں کر جاتا ہے، وہ سر کچھ ٹائپوز ہیں، بٹ ادروائز Sir. گڈ بک. جی سر چیپٹر بک جو ڈیریفٹ کی جو بک ہے اس میں چیپٹر 4 میں سر نوئدر تھیورم کا ذکر کیا سر، وہ کیا ہوتا ہے وہ سمجھا دیجیے گا. سر سوری. ایک منٹ سر، اس کوشچن کے بارے میں پوچھ رہا تھا سر. جیسے آپ نے بتایا تھا کہ دو ریسٹ فریم، ایک لیب ہے اور ایک جہاں ہم لوگ بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں. اس کے اندر سر جیسے آپ نے بتایا یہ ایک پارٹیکل ہے، اس سے مطلب اس سے دو پارٹیکل اور بن گئے بیسکلی. ٹھیک ہے. تو سر تو سر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوانٹم فلکچویشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب اس میں ہم نے کوئی ایکسٹرنل فورس کچھ بھی اپلائی نہیں کیا اور وہ کیسے دو ہو گیا؟ کیسے دو ہو گیا؟ دیکھیے کیا نام ہے، آپ نے ریڈیو ایکٹیویٹی وغیرہ تو پڑھی ہے نا. دیکھیے اس کا بہت سمپل چیز ہے. یہاں تو دیکھیے یہ جو چیز ہم نے یہ والی کوشچن لے لی، یہ 3.2 ایگزامپل ہے، اس کو آپ پارٹیکل کے طور پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ایکسپلوزیو، مطلب ایک فرض کریں کہ کوئی ایسا آپ کے پاس بام ہے فار ایگزامپل، وہ ایکسپلوڈ کرتا ہے اینڈ لیٹ سے وہ اس طرح ایکسپلوڈ کرتا ہے، صرف اس کے دو ہی فریگمنٹس ہیں. گو کہ ان پرنسپل اس کے ہنڈریڈز آف فریگمنٹ ہو سکتے ہیں. تو وہاں پر یہ ہوگا کہ اگر ان تمام فریگمنٹس کے میسز برابر ہیں تو اس کو سالو کرنا آسان ہوگا، اور اگر ان کے فریگمنٹس کی میسز برابر نہیں ہے تو پھر محض یہ اس طرح کی سمپل ایکویشن سے کام نہیں چلے گا، پھر آپ کو کافی دیکھ بھال سے اس کو سالو کرنا پڑے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جہاں تک آپ کو یہ کہنا ہے کہ ایک پارٹیکل کیسے دو پارٹیکل میں ڈکے کر رہا ہے، تو دیکھیے یہ نیچر کا لا ہے کہ تمام سسٹم اپنی منیمم انرجی اسٹیٹ کو اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جتنے بھی انسٹیبل پارٹیکلز ہیں، لائک فار ایگزامپل ٹاپ کوارک ہے، رائٹ، 173 جی ای وی اس کا میس ہے. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایک پروٹون کا میس جو ہے وہ 937 ایم ای وی ہے، ایم ای وی یعنی کہ لیس دین 1 جی ای وی، رائٹ. لیکن اس کے مقابلے میں آپ ٹاپ کا دیکھیں وہ 172 جی ای وی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر ایک چیز اتنی میسو ہے، رائٹ، اور وہ ایلیمنٹری بھی ہو فار ایگزامپل، تو اس طرح کے جو پارٹیکلز ہیں وہ کوانٹم میکینکس ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ وہ اپنی منیمم انرجی اسٹیٹ کو اچیو کرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں. اور اس اچیو کرنے میں وہ جس طرح سے بھی فردر پارٹیکلس کے اندر ڈکے کر سکتے ہیں، چاہے وہ اسٹرانگ فورس کے تھرو ہوں، چاہے وہ ویک فورس کے تھرو ہوں، رائٹ، یا الیکٹرو میگنیٹک فورس کے تھرو ہوں، وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ منیمائز کرنے کی وہ جو ہے کوشش کرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ ڈکے کرتے ہیں. اور آپ نے بیسک نیوکلیئر فزکس میں آپ نے جو ان کی لائف ٹائم وغیرہ کیلکولیٹ کی ہوگی، تو اس سے بھی آپ کو یہ اندازہ ہوگا. یعنی کہ بنیادی طور پہ جو ریڈیو ایکٹیویٹی کی تھیوری ہے وہ آپ یہاں پہ آپ جو ہے لگا سکتے ہیں، اور وہ آپ کو یہ بات بتا رہی ہے کہ یہ اچھا یہ پروسیس جو ہوتا ہے وہ رینڈم پروسیس ہوتا ہے. یہ خیال رکھیے گا، یہ ہاف لائف کے جو کانسیپٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک پارٹیکل لیا فار ایگزامپل، آپ نے کہا کہ یہ ٹاپ کوارک ہے اور اس کی لائف ٹائم بس اتنا ہی ہے. یہ نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا چھوٹی کلاسز میں پڑھا ہوگا کہ آپ کے پاس لیٹ سے 100 اگر ٹاپ کوارکس ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں ہاف آف دا ٹاپ کوارک جو ہیں وہ اتنے ٹائم میں ڈکے کر جائیں گے جس کو ہم ہاف لائف کہتے ہیں.
تو وہ ایک رینڈم پروسیس ہے. ہمیں نہیں معلوم ان 100 میں سے کون سا ٹاپ کوارک جو ہے بس اگلے سیکنڈ میں ڈکے کر رہا ہے. بٹ ہمیں اتنا معلوم ہے کہ وہ جو سیمپل ہے 100 ٹاپ کوارک کا اس میں سے آدھے ڈکے کر جائیں گے اینڈ سو آن, پھر اس کے بعد آدھے, پھر اس کے بعد آدھے. تو یہ ایکسپونینشیل نیگیٹو جو ہے وہ ایکسپونینشیل ڈکے ہوتا ہے, ای کی پاور نیگیٹو لائک الفا ٹی کے ساتھ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے وہ ایکسپونینشلی ان کی جو سیمپل کا سائز ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے, کم ہوتا جاتا ہے. تو بیسک وجہ یہ ہے کہ وہ سسٹم اپنی اسٹیبل کنڈیشن اسٹیبل کنفیگریشن حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ڈکے کرنا ہے. تو وہ پارٹیکل جو ہیں وہ ڈکے کرنے لگتے ہیں. ہیویئر پارٹیکلز جو ہیں اگر ڈکے کر سکتے ہیں, یا کوئی بھی پارٹیکل اگر ڈکے کر سکتا ہے تو وہ ڈکے کر جاتا ہے. یہ اس کے پیچھے بیسک چیز ہے. یس سر, تھینک یو. لیکن یہ سارے ڈکیز آربیٹری نہیں ہوتے. ہمیں معلوم ہے کہ کنزرویشن لاز ہیں, کنزرویشن آف چارج ہے, کنزرویشن آف اینگولر مومنٹم, لینئر مومنٹم ہے, انرجی ہے, اور پھر ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ اور دوسرے انٹرنل سیمیٹریز اس میں انوالو ہو جاتی ہیں. تو وہ پھر سب چیزیں مطلب یہ بظاہر آربیٹری دیکھنے والی چیزیں اتنی آربیٹری نہیں ہیں. کچھ فزیکل لاز ہیں جن کو وہ سیٹسفائی کرتی ہیں. اچھا, اب رہا سوال اس کا نائدر تھیورمس کا. دیکھیے نائدر تھیورمس کا جو تعلق ہے, میں اس کو پھر بند کر دیتا ہوں. دیکھیے نائدر تھیورم نائدر ایک بہت زبردست قسم کی میتھمیٹیشین گزری ہیں. بیسکلی شی واز اے جرمن میتھمیٹیشین, اور انہوں نے سب سے پہلے یہ چیز لوگوں کو بتائی, اور یہ انتہائی امپورٹنٹ رزلٹ ہے. اگر یہ رزلٹ نہ ہو تو ہم پارٹیکل فزکس جو ہیں وہ بالکل جسے کہنا چاہیے نا کہ نابینا ہو جائیں, دیکھنے کے قابل نہ رہیں. اتنا امپورٹنٹ رزلٹ ہے وہ. میں آپ کو میں ایک دفعہ ون نوٹ کھول لوں پھر میں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ ریلیشن بتایا کہ کنزرویشن لاز اور سیمیٹریز کے درمیان کیا ریلیشن ہے, جو کہ اس سے پہلے لوگوں کو نہیں معلوم تھا. اور اس کی وجہ سے جو تھیوریٹیکل فزکس ہے اس سے بے انتہا فائدہ ہوا ہے. اور ایک سیکنڈ, اوکے لیٹ می شیئر ود یو. شیئر, کیا آپ کو دکھ رہا ہے میرا اسکرین؟ آپ کو اسکرین دکھ رہا ہے آپ کو؟ Yes, sir. یس سر. اوکے سو ایمی نوائدر کے جو یا بہت ہی سمپل لینگویج میں جو نوائدر تھیورم ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ٹو ایوری کنزرویشن لا دیر از, رائٹنگ تھوڑی سی خراب ہو رہی ہے. There is an associated symmetry. ابھی میں بتاتا ہوں اس کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے, سیمیٹری ہم نے کلاسیکل میکینکس میں ایک طرح سے جو نوائدر تھیورم ہے وہ ہم نے پڑھی تھی, لیکن ہم نے اس کو کبھی پروف کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ اس کے پروف تھوڑا سا ایڈوانس ہوتا ہے. بٹ اینی وے دیکھیے ہم نے کلاسیکل میکینکس میں یہ پڑھا کہ لیٹس سے ڈی پی اوور ڈی ٹی از اکولس ٹو 0. ٹھیک ہے, جس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب سمپل یہ تھا کہ مومنٹم جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے, رائٹ, یعنی کہ کنزرو ہے. یہ مطلب تھا نا. تو یہ تو اس کا ایک طرح سے جو نوائدرس تھیورم ہے اس کا پہلا حصہ ہو گیا کہ کنزرویشن لا ہے. کنزرویشن لا کیا ہے کہ اگر فورس 0 ہے تو مومنٹم کانسٹنٹ ہے یا کنزرو ہے. ایسوسیٹیو سیمیٹری کیا ہے؟ ایسوسیٹیو سیمیٹری یہ ہے کہ
आपकी स्पेस जो है वो क्या है, याद है आपको? होमोजेनियस, यानी कि इट हैज़ सेम प्रॉपर्टीज एट ईच एंड एवरी पॉइंट। यानी कि आप अगर स्पेस में निकल जाएं या फर्ज करें आप किसी रेगिस्तान में हों, राइट, डेजर्ट में हों, और अगर बादल आ जाएं, सूरज आपको ना अंदाज़ा हो रहा हो, तो आपके लिए तमाम डायरेक्शन, आपके लिए वो जो सहरा है उसमें हर पॉइंट सेम है। आप किसी भी पॉइंट को आप ओरिजिन मान सकते हैं, राइट। एक सेकंड में क्या, अरे यार, हेलो, वालेकुम सलाम। यार मेरी अभी क्लास हो रही है, और मैं अभी आऊँगा यूनिवर्सिटी, राइट। ठीक है। तो हमने ये बात जो कंजर्वेशन ऑफ 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 मोमेंटम थी, उससे ये बात हमें हमें पता चली कि स्पेस जो है वो होमोजीनियस है। हर पॉइंट पे स्पेस की सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, क्योंकि अगर फर्ज करें कि किसी एक पॉइंट पे पर अगर मोमेंटम कंजर्व है, तो क्या गारंटी है कि किसी दूसरे पॉइंट पर भी मोमेंटम कंजर्व हो, और फिर किसी तीसरे पॉइंट पर भी जो है वो मोमेंटम कंजर्व हो। तो उसकी एक ही वजह है, और वो ये कि चूंकि स्पेस की हर पॉइंट पर प्रॉपर्टी सेम है, तो मोमेंटम भी हर पॉइंट के ऊपर सेम होगी। वो उसी सूरत में मोमेंटम चेंज हो सकती है कि जब फोर्स लगे। फोर्स जैसी लगती है, आपकी जो ज्योमेट्री है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसका मतलब है कि अब स्पेस होमोजीनियस नहीं रही, कोई इसमें एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है, राइट। तो जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये है। हम ये कह सकते हैं कि अगर स्पेस होमोजीनियस है, इसका मतलब है कि मोमेंटम कंजर्व है, या कि मोमेंटम कंजर्व है तो इसका मतलब है कि स्पेस होमोजीनियस है। इसी तरीके से आपको याद होगा कि हमने ये पढ़ा था कि अगर एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ज़ीरो हो, यानी कि इसके टॉर्क ज़ीरो हो, तो दैट इम्प्लाइज कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, राइट। या जिसे हम कह सकते हैं कंजर्व है। उसका उसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि स्पेस आइसोट्रॉपिक है, राइट। आइसोट्रॉपिक, होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक का मतलब ये है कि होमोजीनियस का मतलब ये है कि हर पॉइंट पर सेम प्रॉपर्टीज हैं। आइसोट्रॉपिक का मतलब है, आइसो मीन्स सेम, ट्रॉपिक मीन्स मीन डायरेक्शन। तो हर डायरेक्शन में स्पेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक ही तरह की हैं। मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप ईस्ट में खड़े होकर सांस ले रहे हो तो आपकी हार्ट बीट मुख्तलिफ हों, या वेस्ट में खड़े होकर सांस ले रहे हो तो आपकी हार्ट बीट मुख्तलिफ हों, एंड सो ऑन। तो अगेन अगर स्पेस आइसोट्रॉपिक है, तो इट इम्प्लाइज के एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व है। हर डायरेक्शन जिसकी जो कोई हमारे पास प्रेफर्ड डायरेक्शन नहीं है। प्रेफर्ड डायरेक्शन आने का मतलब ही ये होगा कि कोई टॉर्क लगी है, और जिसकी वजह से हमारे पास एक प्रेफर्ड डायरेक्शन आ गई है, ठीक है। यकीनी तौर पे आम जिंदगी में हमें ना तो स्पेस होमोजेनियस मिलती है। मतलब हम अपने कमरे में देखें तो आपके पास बेड होगा, कुर्सी है, टेबल है, एंड सो ऑन। तो आपकी स्पेस होमोजेनियस नहीं है, राइट। तो लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल आइडियल जो है वो कंडीशंस की हम बात कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से हम जो है मोमेंटम की कंजर्वेशन हम देख सकते हैं। यकीन तौर पे आम जिंदगी में तो मोमेंटम की कंजर्वेशन भी एकदम देखना मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्सेस तो हर जगह पे मौजूद होती हैं, राइट। तो एफ यानी सम ऑफ ऑल फोर्सेस तो ज़ीरो नहीं होता। तो इसलिए जब हम ये जो हम कंजर्वेशन लॉज लगाते हैं तो हम ज़रा देखभाल के लगाते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि इन प्रिंसिपल दे आर ट्रू। और जहाँ पर हम फ्रिक्शन जैसी फोर्सेस को कम्प्लीटली नेगलेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस, तो वहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये सब कॉन्सिक्वेंसेस हमें मिलेंगे। इसी तरह आपको याद होगा कि हमने ये देखा था कि अगर लैग्रैंजियन टाइम डिपेंडेंट ना हो, राइट, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो आप ये कहिए कि जो
یا یہ تھا کہ ہاں اگر ڈی ای اوور ڈی ٹی جو ہے وہ اگر زیرو ہو، رائٹ، یعنی کہ انرجی چینج نہ ہو رہی ہو ٹائم میں، تو دیٹ امپلائز کہ انرجی جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے یا فار ایگزامپل کنزرو ہے، تو دیٹ امپلائز کہ ٹائم ہوموجینئس ہے، رائٹ. ٹائم ہیز سیم پراپرٹیز ایٹ ایچ اینڈ ایوری انسٹنٹ. یعنی کہ جو میں آپ سے کئی دفعہ میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر آپ کی گھڑی بند ہو جاتی ہے، آپ کی گھڑی کی سیل ویک ہو گیا، آپ نے سیل ڈالے، دوبارہ گھڑی اسٹارٹ ہو گئی، بٹ ہاؤ ڈو یو نو کہ جو ابھی 5 منٹ پہلے جو آپ کی گھڑی جو سیکنڈ بتا رہی تھی، کہ جو سیکنڈ کا ڈیوریشن بتا رہی تھی، کہ وہ اب جو بتا رہی ہے وہ ایگزیکٹلی سیم ہے. تو وہ یہ ہے کہ اگر انرجی ابھی بھی کنزرو ہے فار ایگزامپل، تو دیٹ امپلائز کہ ٹائم ہوموجینئس ہے. اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ٹائم ہوموجینئس ہے، وہ ایک سی رفتار سے جو ہے وہ سو کالڈ جسے ہم کہتے ہیں گزرنا، وہ جو گزرتا ہے، ٹھیک ہے. ادروائز آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے سے آپ یہ کہہ سکیں کہ جو آئندہ آنے والا لمحہ ہے، آئندہ آنے والا سیکنڈ ہے، وہ ایگزیکٹلی اس کا میگنیٹیوڈ برابر ہے جو ابھی ایک لمحہ گزرا ہے. ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں، سوائے اس کے کہ اگر یہ فنڈامنٹل جو لاز ہیں نیچر کے یا جو سیمیٹریز ہیں وہ اگر موجود ہیں تو پھر ان کے کانسیکوینسز میں یہ ہوگا. تو اگر ٹائم ہوموجینئس ہے اس کا مطلب ہے کہ انرجی کنزرو ہے. تو وہ جو انجینئر وقار جیسے بیوقوف جو تھے، اور ان بیوقوف، اس بیوقوف کے ہم نوا جو بیوقوف تھے، وہ چونکہ بیسک فزکس نہیں جانتے تھے، تو اس لیے وہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کنزرویشن آف انرجی کو جو ہے وہ وائلیٹ کر دیں گے، اور نئے لاز بنا لیں گے، اور ہم ایسی گاڑی بنا لیں گے جو پرپیچول موشن کرے گی. وہ بیوقوف نہیں جانتے تھے کہ کنزرویشن آف انرجی کو وائلیٹ کرنے کے اور بہت خطرناک کانسیکوینسز ہیں. اور وہ یہ کہ آپ یہ بات کہنے جا رہے ہیں کہ ٹائم ہوموجینیس نہیں ہے، یعنی کہ ابھی آپ جو 5 منٹ کہہ رہے ہیں وہ آئندہ آنے والے کوئی 5 منٹ وہ پچھلے 5 منٹ کے برابر نہیں ہوں گے. ٹائم ہوموجینیس نہیں رہا ایک سی کوانٹٹی کے ساتھ. وہ یعنی کہ آپ اس کو اس طرح امیجن کر سکتے ہیں کہ جیسے ایک دریا ہے، اس میں اسٹریم لائن فلو ہو رہا ہے، پانی ایک سی رفتار سے جا رہا ہے، اور آپ نے کوئی ایسی چیز اس میں پتھر پھینکا، کچھ پھینکا، اور اب اس کا فلو ڈسٹرب ہو گیا، رائٹ. تو وہ جو ڈسٹربنس ہے وہ ایسے ہی نہیں ہوتی، وہ اس صورت میں ہو سکتی ہے جیسے فار ایگزامپل آپ کو پتہ ہو، جیسے اگر نہیں پتہ تو اگلے سمسٹر میں جو ہم جنرل ریلیٹیوٹی پڑھیں گے، یا اگر آپ کوئی بھی ماڈرن فزکس کی اچھی کتاب آپ اٹھا لیں، سروے کی ہے یا اس طرح کی، تو اس میں ہم نے بہت سمپل کیلکولیشن دی ہوئی ہے جو کہ جنرل جو سب سے پہلے آئنسٹائن نے بتائی تھی کہ آپ اگر زمین کے سرفیس پہ ہوں تو آپ جو آپ کا ٹائم ہے وہ اس کی فلو کا ریٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا، اور اگر آپ فرض کریں کہ 1 آدھ 2 کلومیٹر اوپر چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ٹائم کا فلو جو ہے اس کا ریٹ مختلف ہوگا. یہ وجہ ہے کہ جو آپ کے جی پی ایس ہیں جو ہم جہازوں میں استعمال ہوتے ہیں، وہ وہاں پر ریلیٹیوسٹک کریکشنز ڈالنا بہت ضروری ہوتا ہے. ادروائز آپ کے سارے جو سگنلز ہیں وہ گڑبڑ کر جائیں گے. تو یہ چیز اچھا، یہ جو ٹائم کے فلو میں فرق آ رہا ہے وہ کیوں آ رہا ہے، اس کی اگین مثال کیا ہے کہ جو ہم آگے جا کے جنرل ریلیٹیوٹی وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ میتھس کا اور گریوٹی کا بہت امپورٹنٹ ریلیشن ہے. تو اگر میتھس ہے تو اس کا تعلق انرجی کے ساتھ ہے، یہ بات آپ کو معلوم ہے. تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اس کو اس طرح امیجن کر سکتے ہیں کہ اگین جیسے ایک جگہ سے پانی گزر رہا ہے، فار ایگزامپل اسٹریم لائن فلو ہے. بالکل یہ جو آپ اچھی میرے خیال سے آپ جانتے ہوں گے کہ اسٹریم لائن فلو کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. لیکن فرض کریں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ آگے جا کے اس طرح وہ جو پانی یہاں سے گزر رہا ہے وہاں پر آپ چھوٹا سا ایک پتھر رکھ دیں بیچ میں، یا کوئی آبسٹیکل رکھ دیں، اب کیا ہوگا کہ اب جو پانی یوں آ رہا تھا وہ یوں گھوم کے جائے گا، ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں سے جو پانی آ رہا ہوگا وہ یوں گھوم کے جائے گا، تو سلو ہو گیا نا اس کے مقابلے میں. ایگزیکٹلی ناٹ، مجھے بہت کیئرفلی ورڈ استعمال کرنے چاہیے کہ آپ بالکل انالوگسلی آپ اس طرح سوچ سکتے ہیں کہ زمین جب یا ہوتی ہے یا کوئی بلیک ہول ہو فار ایگزامپل، یا بہت میسو آبجیکٹ ہو، تو وہاں پر
टाइम स्लो डाउन होने लगता है, उसकी वजह कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब आप इस तरह इसको इमेजिन कर सकते हैं, वो तो फिर आप कैलकुलेशन करते हैं तो फिर आपको पता चलता है। लेकिन आप इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक मैसिव ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उसकी मौजूदगी में टाइम का फ्लो डिफरेंट होगा। ये वजह है, जब आप सरफेस पर हैं तो ज़मीन के करीब हैं तो टाइम की जो टिकिंग है वो स्लाइटली स्लोअर है। अगर आप ऊपर जाएंगे, राइट, फॉर एग्जांपल, या मैं जैसे अगर आपके पास अच्छी एटॉमिक क्लॉक हो तो जैसे हमारे डिपार्टमेंट है, आप जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर बैठ के टाइम नोट करें और फिर आप उसके टॉप फ्लोर पे जाके आप टाइम नोट करें। अगर आपके पास ऐसी एटॉमिक क्लॉक है जो नैनो सेकंड्स में फ़र्क देख सकती है तो आपको पता चलेगा कि वो एक सेकंड जो आपने नीचे देखा था और वो एक सेकंड जो आपने ऊपर देखा है इसमें स्लाइटली फ़र्क है। और अब ऐसे टेबल टॉप एक्सपेरिमेंट्स लोगों ने बनाए हैं, इवन 1 मीटर का ऊपर फासला हो, मतलब आपके पास ज़मीन पर रखा आपने उस एटॉमिक क्लॉक को, आपने टाइम नोट किया, और ये ऐसे एक 1 मीटर के ऊपर एक टेबल है, उस पर आपने एटॉमिक क्लॉक को रखे हैं और वो आपको एक सेकंड के दरमियान, दोनों के दरमियान का फ़र्क है वो आपको आप वहाँ से मेजर कर सकते हैं, बट उसके लिए बहुत अच्छी क्लॉक होनी चाहिए। अगेन तो अब चूंकि ये होमोजेनिटी जो है, मतलब जो स्ट्रीमलाइन फ्लो था उसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ आ गई, तो अब वो एनर्जी इस तरह से कंजर्व नहीं हो रही है। तो तो उसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये टाइम होमोजेनियस वगैरह अ, अब नहीं रहेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशंस आ गई हैं। इसी तरह चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज, हमें मालूम है कि कंजर्व रहता है, तो उससे एसोसिएटेड जो सिमेट्री है हम उसको गेज सिमेट्री कहते हैं, जो अगर हमें वक्त मिला, हम अगर आगे पहुंच पाए तो हम इसमें देखेंगे कि गेज सिमेट्रीज हैं, राइट। तो जो हमारे पास सबूत है कि इलेक्ट्रिक चार्ज हर हर हमेशा क्यों क्यों कांस्टेंट है, क्यों कंजर्व है इलेक्ट्रिक चार्ज, हमारे पास कोई और रीज़न नहीं है, कोई वजह नहीं है, सवाए इसके कि हम देखते हैं कि नेचर जो है वो गेज सिमेट्री को बरकरार रखती है। हर पॉइंट पे जो गेज सिमेट्री है, फॉर एग्जांपल U1 गेज सिमेट्री, वो मौजूद है। इसी तरह जो वीक इंटरेक्शन में जो हमारे पास SU2 गेज सिमेट्री है वो हर पॉइंट के ऊपर इंटैक्ट है। इसी तरह कलर स्पेस में अगर हम जाएं तो SU3 सिमेट्री जो है वो हर पॉइंट पर इंटैक्ट है, राइट। नेचर, अच्छा ये देखिए कि ये जो मैंने आपके सामने सिमेट्रीज बताई, ये जैसे आप देखें इन सब में टाइम इन्वॉल्व है, टाइम है और समहाउ स्पेस इन्वॉल्व है, तो ये स्पेस टाइम सिमेट्रीज कहलाती हैं, ठीक है। और ये सारी की सारी स्पेस, ये जो पी ओवर डी टी, डी एल ओवर डी टी, डी ओवर डी टी, ये सारी की सारी अब लॉरेंस जो ट्रांसफॉर्मेशन हैं, ये लॉरेंस ग्रुप है, इसके अंदर उठा के आप उसको पैक कर सकते हैं, राइट। लेकिन ये जो कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस हैं, ये स्पेस टाइम सिमेट्रीज नहीं हैं, ये इंटरनल सिमेट्रीज हैं। इंटरनल मीन्स एब्स्ट्रैक्ट सिमेट्रीज हैं। अगेन मैं आपको वही मिसाल दूंगा कि अगर आपने वो एलेक्स कॉलोनी के अगर लेक्चर्स अगर आपने देखे हों, ख़ास तौर पे जो उसका शुरू का हिस्सा है उसमें उसने बड़े अच्छे तरीके से एक्सटर्नल सिमेट्रीज, इंटरनल सिमेट्रीज और ये तमाम चीज़ों का उसने जो है वो हमें ज़िक्र किया है। तो आपको शायद अंदाज़ा हो कि ये सारी की सारी सिमेट्रीज जो हैं वो स्पेस टाइम सिमेट्रीज हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल चार्ज का कंजर्व होना ये इंटरनल सिमेट्री U1 गेट सिमेट्री है। इसी तरह जो वीक इंटरेक्शंस हैं, राइट, उसमें जो SU2 सिमेट्री है वो इंटरनल सिमेट्री है, एब्स्ट्रैक्ट सिमेट्री है। नेचर में कहीं आपको इस तरह नहीं दिखेगी, लेकिन जब आप उसका डाटा देखेंगे, उसमें पैटर्न्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेचर समहाउ कुछ ऐसे गेम भी प्ले कर रही है जो हमारे आम आँखों से पोशीदा हैं, उनको गौर करना पड़ता है। इसी तरह SU3 सिमेट्री है, ये इंटरनल सिमेट्रीज हैं, छिपी हुई सिमेट्रीज हैं, एब्स्ट्रैक्ट सिमेट्रीज हैं, राइट, स्पेस टाइम सिमेट्रीज नहीं है। तो ये बुनियादी फ़र्क है। और फिर ऐसे और कई सारी सिमेट्रीज़ हैं, डिस्क्रीट सिमेट्रीज़ हैं। इत्तेफ़ाक है कि ये सारी सिमेट्रीज़ जो अभी तक मैं ज़िक्र कर रहा हूँ ये कंटीन्यूअस सिमेट्रीज़ हैं। बाज़ दफ़ा डिस्क्रीट सिमेट्रीज़ भी होती हैं, राइट। जैसे कि एक पॉइंट है, यानी कि हम यहाँ पर कंटिन्यूअसली किसी चीज़ को वेरी कर रहे हैं, राइट। तो हमारे पास सिमेट्री है, मैं मतलब मिसाल के तौर पे एक सर्कल है, जो सर्कल एक कंटिन्यूअस सिमेट्री है, राइट। लेकिन अगर हमारे पास ट्राइंगल हो तो वो कंटिन्यूस सिमेट्री नहीं है, क्योंकि ये तीन तीन पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है।
تو یہاں پر اور یہاں پر سیمیٹریز کا فرق ہے. پھر بعض گروپس ہوتے ہیں وہ فائنائٹ گروپس ہوتے ہیں اور بعض انفائنائٹ گروپس ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس انٹرنل سیمیٹریز ہیں جیسے SU2 ہے, SU3 ہے, U1 ہے, یہ سارے انفائنائٹ گروپس ہیں. کیونکہ ان میں پرابلم یہ ہے کہ آپ ایک جو ٹرانسفارمیشنز ہیں وہ بیسکلی انفائنائٹ ہو سکتی ہیں ان پرنسپل. تو یہ کنٹینیوس سیمیٹریز ہیں یہاں پہ یہ, اور ان کو دیکھنے کا طریقہ جو ہے وہ بیسکلی لی گروپس ہیں یہ, اور ان سے ایسوسیٹڈ الجبراز ہوتے ہیں جنہیں ہم لی الجبراز کہلاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ آپ نے میتھمیٹیکل فزکس میں یہ گروپ تھیوری میں یہ چیزیں ابھی تک پڑھی ہیں کہ نہیں پڑھی ہیں, کہ لی الجبراز کیا ہوتے ہیں اور لی گروپس کیا ہیں. بیسکلی گروپس ہوتے ہیں, لی گروپس ہوتے ہیں, اور لی گروپ سے یا لی گروپ ہو یا کوئی بھی گروپ ہو اس گروپ سے ایسوسیٹڈ الجبراز ہوتے ہیں. یہ خیال رکھیے گا. تو سب سے بنیادی چیز سیٹ تھیوری ہے. سیٹ تھیوری کی بنیاد کے اوپر آپ گروپس بناتے ہیں اور گروپ سے ریلیٹڈ الجبراز ہوتے ہیں. سر جی سر کنٹینیوس گروپ کی آپ کو ایگزامپل دے سکتے ہیں؟ ہاں, یہ جو یو ون سیمیٹری ہے نا, یہ جو سرکل ہے وہ یو ون سیمیٹری ہے. کیونکہ آپ اس کے کسی بھی اینگل پہ آپ کسی بھی انفائنیٹیسیمل اینگل پہ آپ اس سرکل کو روٹیٹ کرا سکتے ہیں, وہ اسٹل سرکل رہے گا. ایسا ہی ہے نا. یس سر ٹھیک ہے. تو اس میں یہ جبکہ یہ جو ٹرائنگل ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کو جو کیا ہوتے ہیں 120 ڈگریز پہ آپ اگر روٹیٹ کرائیں تبھی جا کے آپ کو یہ اس کی ٹرائنگولر شیپ ہے برقرار رہے گی. اس کے برخلاف اگر آپ کے پاس یہ اسکوائر ہو, آپ کو معلوم ہے صرف آپ اس کو 90 ڈگری کے اوپر ہی روٹیٹ کریں گے تو یہ اپنی شیپ برقرار رکھے گا. ایسا ہی ہے نا. تو یہ ہمارے پاس فائنائٹ گروپس ہیں رائٹ, کیونکہ یہ اونلی فائنائٹ, یعنی کہ آپ 90 کے بجائے اگر 60 ڈگری پہ روٹیٹ کرا دیں تو پھر یہ اپنا شیپ برقرار نہیں رکھے گا. یہ فرض کریں کچھ ایسا ہو گیا, ٹھیک ہے. تو سیمیٹری آپریشن کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی آپریشن کریں اور وہ آپریشن ایسا ہو کہ جو اس کی اوریجنل شیپ میں کوئی تبدیلی نہ لائے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر میں نے اس کو 90 ڈگری کے علاوہ کسی اور اینگل پہ روٹیٹ کیا تو اب آپ فرق محسوس کر لیں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ سیمیٹری نہیں ہوئی اس کی, یا سیمیٹری آپریشن نہیں ہوا وہ, ٹھیک ہے نا. یس سر. سر جی جی سر جی ابھی ہم نے کہا کہ اسپیس ہوموجینس ہے, اور ہم ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس گریویٹیشنل فیلڈ یا کوئی بھی جو فیلڈ ہوتی ہے وہ بیسیکل پارٹیکل کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, یعنی کوانٹم فلکچویشنز ہوتے ہیں. تو سر فلکچویشنز کے ہوتے ہوئے اسپیس کیسے ہوموجینس ہو سکتا ہے یا سیمیٹریکل کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. یہ 1 منٹ ختم ہو رہا ہے میرا. میں چاہوں گا کہ ہم اگلے سیشن میں اس کے تفصیل سے جواب دے سکیں. یاد رکھیے